نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جو یہاں آیا اس کا جانا ہوگا ایک دن جو یہاں آیا اس کا جانا ہوگا ایک دن جو فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن جس کی ایک ایک بات تھی روح بلالی کی اذان جس کی ایک ایک بات تھی روح بلالی کی اذان جس کی رگ رگ میں تھی سوزے درد کی چنگاریاں اب ہمیشہ کے لیے وہ ہم سے چھٹ گیا وائے ناکامی ہمارا قافلہ اب لٹ گیا الموت کاس کل نفس شاربوها والقبر باب كل نفس داخلوها آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں ناداں سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی نادان سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی حقیقت میں موت ہے ابتدائے زندگی آج ہوئے ہم سے جدا پیر ہزاروی و مفتی نعیم آج ہوئے ہم سے جدا پیر ہزاروی و مفتی نعیم اور ٹھکانہ جنت میں ان دونوں حضرات کا کاٹا جو مرض ہو ان کی نجات کا سبب کاٹا جو مرض ہو ان کی نجات کا سبب نجات کا سبب اور رفع درجات کا سبب صبر دے اللہ ان کے لوا
انتہائی واجب الاحترام بزرگان ذی وقار و نوجوانان ملت، آج ماہ ذی قعدہ کا پہلا جمعہ ہے اور تقریباً اس 1 سال 1.5 سال کے عرصہ میں علماء ربانیین کی، علماء حق کی، اہل علم کی ایک کثیر تعداد ہم سے جدا ہو گئی۔ رواں ہفتے ہی میں ایک عظیم مرد مجاہد، ایک عظیم اللہ والے جو شیخ زکریا رحمہ اللہ کی یادگار تھے اور ان کے خلیفہ مجاز تھے اور تقریباً ان کے آخری خلیفہ تھے، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمہ اللہ ہم سے جدا ہوئے، اور ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا اور امت کا جو نقصان ہوا، شاید اس نقصان کی تلافی صدیوں بھی نہ ہو سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح جامعہ بندوریا کے محتمم حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ، ان کا وصال بھی اسی ہفتے میں ہوا، وہ بھی ہم سے جدا ہوئے اور ان کے اٹھنے سے بھی امت کا ایک بڑا نقصان ہوا۔ اسی طرح ہمارے اس علاقے میں گنڈھول کے بہت پرانے خطیب مولانا قاضی عبد الرحمن صاحب رحمہ اللہ، ان کا انتقال بھی اسی ہفتے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اہل علم کی، علماء کی قدر کریں۔ نہ قدری اور نہ شکری سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کسی نعمت کی قدردانی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمت کو سلب فرما دیتے ہیں۔ علماء کا وجود، علماء ربانیین کا وجود، اہل اللہ و مشائخ کا وجود امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اس پر ہم شکر بھی ادا کریں اور ان کی قدردانی بھی کریں، اور علماء کے خلاف زبان استعمال کرنے سے گریز کریں، ورنہ سوء خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل علم کی، علماء حق کی، علماء ربانیین و مشائخ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا نماز جمعہ کے لیے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنی اصلاح سے غافل ہیں۔ اصل چیز اصلاح ہے کہ انسان کا ظاہر بھی بن جائے اور باطن بھی بن جائے۔
من تزکا جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری بتوں کو توڑا تھا، اور اشارہ اس طرف بھی فرما دیا کہ جس طرح ظاہری بتوں کو توڑنا ضروری ہے، اسی طرح باطنی بتوں کو توڑنا بھی ضروری ہے۔ انسان کے باطن میں، انسان کے دل میں، اس کے نفس میں تکبر کا بت، عجب کا بت، فخر کا بت، ریا کا بت، حب جاہ کا بت، حب مال کا بت، یہ بت انسان کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح ظاہری بتوں کو توڑنا ضروری، اسی طرح اپنی اصلاح کے لیے ان باطنی بتوں کو توڑنا بھی ضروری۔ اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے بت توڑے، معلوم ہوا کہ بتوں کو توڑنے کے لیے کلہاڑے کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح باطنی بتوں کو توڑنے کے لیے ذکر اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہری بت کلہاڑے کے بغیر نہیں ٹوٹتے، اور باطنی بت ذکر اللہ کے بغیر نہیں ٹوٹتے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اہل علم، علماء کرام، وہ ذکر کی طرف نہیں آتے، ان کو ذکر کی طرف آنا چاہیے، اور جو علماء ذکر کی طرف آئے اللہ نے ان سے کام بھی لیا، ان کا فیض بھی پھیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی علوم کا فیض بھی پھیلایا۔ اسی طرح جس طرح ظاہری بتوں کو توڑنے کے لیے کلہاڑا کسی کے ہاتھ میں ہونا ضروری، کلہاڑا تو ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں نہیں تو بت نہیں ٹوٹیں گے، اسی طرح باطنی بتوں کو توڑنے کے لیے ذکر اللہ کے پیچھے نسبت کا ہونا ضروری، شیخ کا ہونا ضروری، مربی کا ہونا ضروری، مرشد کا ہونا ضروری، مزکی کا ہونا ضروری، مصلح کا ہونا ضروری۔ اگر اس کا کوئی شیخ نہیں، پیچھے نسبت نہیں، تو ذکر اللہ اگر کرے گا بھی تو ثواب تو ملے گا، لیکن دل کی دنیا نہیں بدلے گی، یہ باطن کے بت نہیں ٹوٹیں گے، دل سے تکبر کا بت نہیں نکلے گا، ریا کا بت نہیں نکلے گا، عجب کا بت نہیں نکلے گا، فخر کا بت، ریا کا بت، حب جاہ کا بت، حب مال کا بت، یہ بت اس کے اندر پڑے رہیں گے، یہ نکلیں گے نہیں۔ ظاہری بتوں کو توڑنے کے لیے کلہاڑے کا ہونا ضروری، باطنی بتوں کو توڑنے کے لیے ذکر اللہ کا ہونا ضروری۔ ظاہری بتوں کو توڑنے کے لیے کلہاڑا کسی کے ہاتھ میں ہونا ضروری، باطنی بتوں کو توڑنے کے لیے نسبت کا ہونا ضروری۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے کسی مرید نے پوچھا، حضرت اگر اصلاح ذکر سے ہوتی ہے تو شیخ کی کیا ضرورت؟ اگر اصلاح ذکر سے ہوتی ہے، اگر باطن ذکر سے بنتا ہے تو شیخ کی ضرورت کیا، مرشد کی ضرورت کیا؟ فرمایا بھائی کاٹتی تو تلوار ہے لیکن کسی کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے، تلوار تو ہو لیکن پیچھے کسی کا ہاتھ نہ ہو تو تلوار کاٹے گی نہیں۔ اسی طرح اصلاح تو ذکر سے ہوگی،
لیکن پیچھے نسبت کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کے باطن کی دنیا نہیں بدلے گی، اللہ کی محبت و معرفت کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ پچھلے جمعے میں بات یہاں تک پہنچی تھی اور یہ اس موضوع کی تیسری قسط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے، وَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیا، بڑے بت کے ٹکڑے نہیں کیے، اس کی ٹانگیں نہیں کاٹی، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے، اس کے کان نہیں کاٹے، کلہاڑا اس کے کاندھے پہ لٹکا دیا۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ الیہ کی ضمیر، اس کے مرجع میں 3 احتمال ہیں۔ نمبر 1، الیہ کی ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے بت کو کچھ نہیں کہا تاکہ بت پرست مشرکین آ کر دیکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں، پوچھیں یہ کس نے کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ میری طرف رجوع کریں، مجھ سے پوچھیں تاکہ میں ان کی حماقت کو ان پر واضح کر دوں، تاکہ ان کی جہالت کو ان پر واضح کر دوں کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو۔ اور دوسرا احتمال، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ ابراہیم کے دین کی طرف رجوع کریں، تاکہ ان کی حماقت، ان کی جہالت ان پر واضح ہو جائے اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیں۔ اور تیسرا مرجع، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ بڑے بت کی طرف رجوع کریں، بڑے بت کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں۔ جب اس سے پوچھیں گے وہ بولے گا نہیں تو ان کی جہالت، ان کی حماقت خود ان پر واضح ہو جائے گی کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ ہماری بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ جب وہ بت پرست اس میدان کے اندر تھے، ان کا میلہ لگا ہوا ہے، ان کی عید کا دن ہے، اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کی ٹانگیں اور ہاتھ کاٹ دیے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ شیطان بھاگتا ہوا گیا، ان مشرکین کے پاس گیا اور کہا تم تو میلہ لگائے بیٹھے ہو، تمہارے بتوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، تمہارے خدا ٹوٹ چکے ہیں، تمہارے معبودوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حشر و نشر کر دیا۔ آگ بگولا ہو گئے، عید کی رسمیں چھوڑی اور دوڑتے ہوئے اپنے بت خانے کی طرف آئے۔ جب بت خانے میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا ہیں، ان کے معبودوں کی ٹانگیں کاٹی ہوئی، ان کے معبودوں کے ہاتھ کاٹے ہوئے، ان کے معبودوں کے کان کاٹے ہوئے، ان کے معبودوں کی آنکھیں کاٹی ہوئی۔ جب انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کیا کہا؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا؟ انہو لمن الظالمین، وہ بڑا ہی ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کو تباہ کر دیا، ہمارے مشکل کشاؤں کو تباہ کر دیا، ہمارے حاجت رواؤں کو تباہ کر دیا۔ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا
سمعنا فتن، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان، یذکرہم، وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں، سجدے کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، حاجت روا تو صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کا نام بھی ہمیں آتا ہے، یقال لہو ابراہیم، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ معلوم ہوا یہ کام اسی نے کیا ہے، ہمارے خداؤں کا یہ ستیہ ناس اسی کے ہاتھ سے ہوا ہے، ہمارے خداؤں کی ٹانگیں اسی نے کاٹی ہیں، ان ہمارے خداؤں کو اسی ابراہیم نے ذبح کیا ہے۔ کہا اچھا یہ بات ہے؟ قالوا فاتوا به، نمرود کو پتہ چلا ہمارے بتوں کا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر ہو گیا، اس نے کہا سارے لوگوں کو جمع کرو، پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا، سارے وزراء کو جمع کیا، لوگ بھی جمع ہوئے۔ قالوا فاتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون، لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب کے سامنے پوچھیں اور لوگ بھی گواہ بن جائیں کہ یہ کام کرنے والا ابراہیم ہے۔ جب مجمع لگ گیا، اجلاس بیٹھ گیا، پارلیمنٹ کا اجلاس اکٹھا ہو گیا، وزراء اکٹھے ہو گئے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم کیا یہ کام تو نے کیا ہے؟ قال بل فعلوا کبیرہم ھذا، اس کا ایک ترجمہ جو ہمارے استاد انہوں نے فرمایا تھا، دورہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، انہوں نے اس کے ایسا ترجمہ فرمایا کہ کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قال بل فعلہ، جس نے کرنا تھا اس نے کر لیا، بل فعلہ، جس نے کرنا تھا اس نے کر لیا، کبیرہم ھذا، تمہارا بڑا بت یہ ہے، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، تمہارا بڑا بت یہ ہے، تمہارا بڑا خدا یہ ہے، اس سے پوچھ لو، یہ کام تو جس نے کرنا تھا اس نے کر لیا۔ اور پھر اس اشکال کا ایک جواب حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور فرض یہ فرمایا تھا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے، ان کے بڑے بت نے یہ کام کیا ہوگا۔ بطور فرض کوئی کلام کرنا وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اس کی مثال پیش فرمائی، بطور فرض یہ کلام فرمایا، قل اے میرے پیغمبر فرما دیجئے ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے تو سب سے پہلے اس کی بندگی میں کروں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے، بطور فرض یہ کلام ہے، بفرض محال اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کی عبادت سب سے پہلے میں کروں گا۔ یہ کلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور فرض فرمایا، اس بڑے نے شاید کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناد مجازی ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اسناد مجازی ہے، حقیقی اسناد نہیں، مجازی اسناد ہے۔ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں، ایک چور نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹنے والے نے کہا تمہاری چوری نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، تمہاری چوری نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا، اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی۔ جیسے کہا جاتا ہے انبت الربیع البقلہ،
موسم بہار کی بارش نے سبزہ اگا دیا، حالانکہ موسم بہار کی بارش سبزہ نہیں اگاتی، سبزہ اگانے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ لیکن کیا ہے؟ اسناد مجازی، مجازی اسناد جھوٹ نہیں ہوتا، مجازی اسناد حقیقت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجازی اسناد اس بت کی طرف فرمایا کہ جو بڑا بت ہے تم اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے، اس کا احترام تمہارے دل میں زیادہ تھا، اسی احترام نے اور اسی عظمت نے مجھے ان بتوں کے کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں اسناد مجازی۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو یہ کام کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا، جب غور و فکر کیا فقالوا، انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، آپس میں ایک دوسرے سے کہا اے میلے پر جانے والو، اے عید کے تہوار پر جانے والو، اے میدان میں جا کر اپنی عید کی رسومات کرنے والو، اصل ظالم تو تم ہو، تم نے اپنے خداؤں کی حفاظت کیوں نہیں کی، تم نے اپنے معبودوں کی حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ ہمارا معبود تو وہ ہے نا جو سب کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کے معبود خود ان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، مشرک کی عقل نہیں ہوتی۔ کَأَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم ہی ظالم ہو، تم نے اپنے معبودوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ، شرم کے مارے آپ نے سروں کو جھکا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، اے ابراہیم تو جانتا تو ہے نا، مَا هَؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، یہ بولتے کوئی نہیں، ان کی تو زبان ہی نہیں، یہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے، ہم ان سے پوچھیں کیسے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اب میرا مقصد حل ہو گیا، بات سمجھانا آسان ہو گیا، دلیل کا جواب نہ دے سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بولتی بھی نہیں، یہ آپ نے نفع اور نقصان کے اختیار بھی نہیں رکھتے، تمہیں کیا خاک نفع اور نقصان پہنچائیں گے۔ قال افتعبدون من دون اللہ، کیا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تو ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت میں لگ گئے، اللہ کو چھوڑ کر کن کے سامنے سجدے کرنے تم نے شروع کر دیے، اللہ کو چھوڑ کر کن کو تم نے حاجت روا بنانا شروع کر دیا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کن کو تم نے مشکل کشا کہنا شروع کر دیا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، میں اپنے ذوق کے مطابق بلا کوٹ والوں ایک بات کہتا ہوں، افسوس ہے تم پر، اپنے نبی کی تہذیب کو چھوڑ کر اے نوجوانوں تم نے کس کی تہذیب کو اختیار کرنا شروع کر دیا، اپنے نبی کی صورت کو چھوڑ کر تم نے کس کی صورت کو اختیار کرنا شروع کر دیا، اپنے نبی کی ثقافت کو چھوڑ کر، اپنے نبی کے رہن سہن کو چھوڑ کر، اپنے نبی کے طور طریقوں کو چھوڑ کر تم نے کس مغرب کی تہذیب کے طور طریقے اپنانا شروع کر دیے، تم نے کس کی صورت اختیار کرنی شروع کر دی، تم نے کس کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اف لکم
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تم پر اللہ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کرنے لگ گئے. افلا تعقلون، اتنی سمجھ بھی تمہیں نہیں؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے. عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو کہ مغرب کی تہذیب میں کامیابی کوئی نہیں، ہمارے نبی کی تہذیب میں کامیابی ہے. عقل سے کام کیوں نہیں لیتے کہ اپنے نبی کی ثقافت پہ چلیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، اور مغرب کے پیچھے چلیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے. مغرب میں جا کر سورج غروب ہوتا ہے، اور میرا اور آپ کا نبی مشرق سے طلوع ہوا، مشرق سے سورج نکلتا ہے، سارے جہان میں روشنی پھیل جاتی ہے. اشارہ اس طرف تھا، اے مسلمانوں، تمہیں جو اللہ نے رسول دیا ہے، تمہیں اللہ نے جو نبی دیا ہے، اس نبی کے طریقے پہ چلو گے تمہیں روشنی ملے گی، اور اس نبی کا طریقہ چھوڑو گے، اس نبی کی شکل و صورت چھوڑو گے، اس نبی کا لباس چھوڑو گے، اپنی موت شادی اس نبی کے طریقے کے خلاف کرو گے، ظلمتوں میں ڈوب جاؤ گے، اندھیروں میں ڈوب جاؤ گے، تمہیں روشنی نہیں ملے گی، تمہاری زندگی میں سکون نہیں آئے گا. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہر چیز تیری بات مانے گی، دریا تیرا حکم مانیں گے، آگ تیرا حکم مانے گی، ہوائیں تیرے حکم کے تابع ہوں گی، سارا نظام تیرے حکم کے تابع ہوگا. یہی بات تو فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، افلا تعقلون، تمہارے اندر عقل نہیں، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ان کی عبادت کرتے ہو. حضرت قائی صاحب تشریف لا رہے ہیں، راستہ دیں تاکہ آنے میں تکلیف نہ ہو. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ یہاں تک تو ہو گیا. آگے پھر جو آگ میں جانے کو ان کے امتحان ہے، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کائنات کا خالق اور مالک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس کائنات کا پورا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے، اس کی مرضی سے چل رہا ہے. کوئی چیز اس کے حکم سے سرکابی کرنے کی قطعاً کوئی طاقت نہیں رکھتی. چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز، یہ ساری اس کے حکم کے تابع ہے. برباد الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
فرمایا سارے سیارے، چاند، سورج، سارے اس فضا کے اندر، خلا کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہ اپنے مدار کو چھوڑ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتا ہے اور ایک دوسرے کا راستہ روک سکتا ہے۔ سورج میرے دوستوں، آپ حضرات کو اس بات کا اندازہ شاید نہ ہو، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کی گزری ہوئی زندگی جو ہے سائنسدانوں کے مطابق 4 ارب سال ہے، 4 ارب سال سے یہ چمک رہا ہے، اور روزانہ روشنی کے اخراج سے ہزاروں ٹن وزن اس کا کم ہو رہا ہے، لیکن سائنسدان کہتے ہیں کہ 2 ارب سال اور اس میں چمکنے کی صلاحیت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ہے کچھ قدرت کا چھوٹا سا زاویہ ہے۔ آپ جس چیز کو دیکھیں گے، جس چیز کو آپ غور کریں گے، وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہوگا۔ اور اس ساری کائنات میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق پر فضیلت دی۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ فرمایا ساری کائنات میں ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے، انسان کو عزت دی ہے، انسان کو تکریم دی ہے، انسان کو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے طاقت اور قوت اور رہنمائی دی ہے۔ اور میرے دوستوں، جب آدمی سمجھتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے ان آیات پہ، قرآن مجید کے فلسفوں پہ، ایک سوال لازمی دماغ کے اندر، ذہن کے اندر اٹھتا ہے کہ ساری کائنات، اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، سیارے، دریا، سمندر، پہاڑ، یہ سارے انسان کے تابع کر دیے، تو انسان کس کے تابع ہے؟ یہ انسان میں کون سی ایسی خوبی اور کمال ہے کہ ساری کائنات کا کو دلہا اور شہزادہ بنا دیا؟ کون سا کمال ہے اس میں کہ اس کے ساتھ سرخاب کو پڑھ لگے ہوئے؟ کمال نہیں، اس کو جو فضیلت دی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ساری کائنات کو صرف اس کے لیے پیدا کیا، سورج اس کے لیے، چاند اس کے لیے، دریا اس کے لیے، سمندر پہاڑ اس کے لیے، ہوائیں اس کے لیے، فضائیں خلائیں سب کچھ اس کے لیے ہے۔ ایک فرمایا یہ صرف میرے لیے، اور جب تک یہ میرا رہے گا اس وقت تک کائنات کا نظام بخوبی چلتا رہے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سورج، چاند، ستارے، سیارے سارے اس مدار میں چکر لگا رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو جس کے لیے بنایا ہے وہ اس کی ادائیگی کی پابند ہے، جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنا، اپنا فرض پورے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔ ایک انسان ایسی مخلوق ہے، ذری بات پہ غور کیجیے، ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس نے جس کام کے لیے پیدا کیا اسے سرتابی کر رہا ہے۔ ایک انسان سرکشی کر رہا ہے، کوئی مخلوق سرکشی نہیں کرے، اور پھر اس کی سرکشی کا نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات کا سارا نظام اس کے قبضے سے نکل گیا، سارا نظام اس کے مخالف ہو گیا۔ حتیٰ کہ مجھے یہ بات کہنے دیجیے، میں بھی آپ کے معاشرے کا فرد ہوں، آج اولاد بھی ماں باپ کی بات ماننے پر تیار نہیں، جہاں سورج اور چاند بات مانتے تھے، دریا اور سمندر بات مانتے تھے۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ نہیں سنا، یرموک کے موقع پر ایک صحابی کا پیالہ دریا میں گر گیا، صحابی کا پیالہ دریا میں گر گیا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس صحابی نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا پیالہ واپس کر دے، لکڑی کا پیالہ تھا، ہمارا پیالہ واپس کر دے، نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تیری شکایت لگائیں گے۔ دریا کی ایک لہر آئی اور ڈوبا ہوا پیالہ کنارے میں چھوڑ کے چلی گئی۔
دریا مانتے تھے، پہاڑ مانتے تھے. ایک شامی جنگل میں راستہ بھول گئے، اپنے دیش سے جدا ہو گئے، پریشان کھڑے ہیں. اتنے میں ایک شیر نمودار ہوا. شیر دو ہلانے لگا، وہ ایک سمت چل پڑا، دو ہلاتا ہوا ایک سمت چل پڑا. یہ صحابی سمجھ گئے کہ یہ مجھے راستہ بتا رہا ہے، یہ مجھے میرے ساتھیوں کے ساتھ ملانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. چنانچہ اس شیر کے پیچھے وہ صحابی چل پڑے. چلتے چلتے تھوڑی دور جا کے وہ ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا کے بڑی محبت سے ان کی طرف دیکھ کے جنگل میں غائب ہو گئے. درندے تابع تھے، پرندے تابع تھے، دریا اور سمندر تابع. یہ دریا نیل میں رکاوٹ آیا کرتی تھی. پرانے زمانے دور جاہلیت کی بات ہے، اس میں رکاوٹ بند ہو جاتا تھا. تو دستور یہ تھا اس زمانے کا کہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی کو زیب و زینت کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ پہنا کے اسے دریا میں ڈال دیتے تھے تو دریا کھل جاتا تھا، دریا چل پڑتا تھا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، حضرت عمر کو خط لکھا کہ دریا نیل بند ہو گیا ہے، کھیتیاں ویران ہو گئی ہیں، فصل اجڑ گئے ہیں. آج ٹڈی دل آ گیا ہے، آج یہ دل آ گیا ہے، آج وہ دل آ گیا ہے. کیوں آ رہے ہیں؟ کہا پہلے زمانے کا دستور ہے کہ ایک لڑکی کو، جوان لڑکی کو دریا برد کیا جاتا تھا، دریا کھل جاتا تھا. آپ کا کیا حکم ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا نیل کے نام خط لکھا، مشہور پانی کی بات کریں، خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے دے رہا ہے ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے دے رہا ہے تو تجھے خدا کی مخلوق کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور چل پڑنا چاہیے. گورنر مصر کو لکھا کہ یہ خط میرا دریا نیل میں ڈال دو. حضرت عمر کا خط دریا نیل میں ڈال دیا گیا اور اس دن دریا نیل کھلا. اس کے بعد آج تک دریا نیل بند نہیں ہوا. دریا حکم مانتے تھے، درندے حکم مانتے تھے، سمندر حکم مانتے تھے. آج کیا ہو گیا؟ یہ نظام کیوں بدل گیا ہے؟ آج ہر طرف عورت عمری کیوں پھیل گئی ہے؟ ہر نبی نے اپنے قوم کو کہا کہ حضرت علیہ السلام کی تقریر تو بہت لمبی تقریر ہے. انہوں نے سارے 9 سال رو کے قوم کو سمجھایا اور ہر نبی نے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. اے میری قوم، اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو اور آنے والی زندگی میں گناہوں سے توبہ کرو، گناہ نہیں کریں گے. اللہ سے یہ وعدہ کرو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. بچ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. بات نہیں مانی میرے دوستو. دنیا میں نشان عبرت بنا کے ان کے آج ان کے باقیات مل رہے ہیں. بلکہ مکے والوں کو یہاں تک کہا گیا تم شام کے سفر میں جاتے ہوئے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اور دوسری قوموں کی معذوب قوموں کے نشانات اور باقیات صبح شام دیکھتے آتے جاتے ہوئے. آج بھی جو لوگ تبلیغی سفر میں جاتے ہیں، تجارتی سفروں میں جاتے ہیں، وہ دیکھ کے آتے ہیں، بتاتے ہیں. آج بھی مجھے پچھلے سال وہاں عمرے کے دوران ہمارے حاجی فاروق یا حاجی جمعہ کے بیٹے انہوں نے کہا کہ ہم خیبر گئے، میرے والد بھی تھے، میں بھی تھا، ساتھ کچھ اور آدمی تھے. ہم خیبر میں گئے تو خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ جو حضرت علی کو کھیلا تھا فرمایا وہ آج بھی پڑا ہوا ہے اور ہم 20 آدمیوں نے مل کے زور لگایا، ہم اس کو لا نہیں سکے جگہ سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے پناہ قوت سے نوازتا ہے، بے پناہ طاقت ہے. چونکہ طاقتوں کا مالک وہ ہے. یہ ایمان تمہارا کیوں
हो, बेटे को क्यों ताकत समझते हो, तुम सरमाए को क्यों ताकत समझते हो, कुर्सी को क्यों ताकत समझते हो। ताकत का चश्मा सिर्फ अल्लाह के साथ है। अल्लाह पाक जब चाहे तो चींटी से हाथी को मरवा देता है, मच्छर से नमरूद को मरवा दिया। और मैंने कई दफा कहा है, वो जब अपनी कुदरत का इज़हार करने पे आता है तो अपने फैसले के निफाज के लिए किसी बड़ी ताकत का सहारा नहीं लेता। इसलिए क्यों नहीं लेता? बड़ी ताकत का सहारा इसलिए नहीं लेता कि लोगों का यकीन मुसब्बब से आपके सबब की तरफ चला जाएगा। ये सबब पड़ा था। नमरूद पर अल्लाह तबारक व तआला ने बम नहीं तुड़वाया। एक चींटी को कहा इसकी नाक में घुस, बच्चर को कहा इसकी नाक में घुस जाओ, एक बच्चर उसकी नाक में घुस गया। और नमरूद का जो जमाना था वो अपने जमाने में सारी दुनिया पर अकेला बादशाह था, दूसरा कोई बादशाह नहीं था। उसने जब बगावत की तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मच्छर को हुक्म दिया, इसकी नाक में फंस जा। और वो मेरे दोस्तों अजियत में, तकलीफ में, अपने सारे दिमाग में जूता मरवाता हुआ दुनिया से, जिल्लत और रसवाई का निशान बन के दुनिया से गया। मैं कहा करता हूँ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात जाके गारे शोर के अंदर रुकोश हुए तो ढूंढने वाले पहुंच गए, अल्लाह पाक ने बकरी को कहा यहाँ झाड़ा बनाओ, और एक कबूतरी को कहा 2 अंडे दे दो। यहाँ गाय शोर के मुंह पर 2 अंडे दे दो, कबूतरी को कहा, और बकरी को कहा झाड़ा बना दो। ये ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। देखेंगे यहां से ज़ार का करना हो, तो दूसरे ने कहा तेरा दिमाग चला गया है, पागल हो गया है। अगर वो अंदर दाखिल होते तो ये झाड़ा न टूटता बकरी का, ये अंडे न टूटते कबूतरी के, दीवाना होगा। यहाँ किधर आए वो? अल्लाह तबारक और दुनिया में सबसे ज्यादा कबूत, दुनिया में सबसे कमजोर जाला जो है वो बकरी का है। हवा के झोंके के साथ वो तहस हो गया जाता है। जब हुजूर को बचाना था तो वहां कोई दीवार नहीं लगाई, कोई लोहे की चट्टान नस्ब नहीं की, कोई बड़े चौकीदार और पहरेदार तलवारें लेकर खड़े नहीं किए। बकरी को सबब बनाया ताकि लोगों का ज़हन मेरी तरफ आए, सबब की तरफ रह जाए। कबूतरी से 2 अंडे लगा दिए, सबसे नाजुक मखलूक दूसरे नंबर किया था, कबूतरी ने 2 अंडे वहां रख दिए। उन्होंने कहा को पागल हो गए, यहाँ होते तो अंडे न टूटते, जाला न टूटता। अल्लाह ने बचाना था तो दुनिया की कमजोर तरीन मखलूक से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात फरमाई। आज हमारी सारी नजर बस आप पे है, सारी नजर बस आप पे, सारी नजर बस आप पे। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, वो होगा तो यूं हो जाएगा। सब कुछ अल्लाह की रात करने वाली दुनिया आलम असबाब, असबाब से इनकार नहीं है, असबाब से इनकार नहीं है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, परवाह इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो मेहनत करेगा। वो इसमें एक बात, एक तफरीक को वो समझा दूं आपको, दुनिया मेहनत से नहीं मिलेगी, दुनिया मुकद्दर से मिलेगी। दुनिया के लिए लिख दिया जो जिसका दाना पानी था, एक दाने एक कतरे का इजाफा नहीं हो सकता। आखिरत सही और कोशिश से मिलेगी। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कितना इंसान मेहनत करेगा इतना हरत उसके दर्जात बुलंद होंगे। असबाब की दुनिया में अल्लाह ने असबाब पैदा किए, लेकिन सारी मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अहलुल्लाह का ये औरंगजेब आलमगीर का एक मशहूर वाक़या है, कई दफा मैंने आपको सुनाया है। कश्मीर में अवाबीन के नफल पड़ रहे थे मगरिब के बाद के। ये बादशाह थे वो लोग। आज के बादशाह को जरा देखो, क्या हैसियत है, क्या कैफियत है इनकी। देख के आदमी की आंखें शर्म से झुक जाती। न उनमें हया है, न उनमें खुदा का खौफ है, न उनमें मखलूक की हमदर्दी है उनके दिलों में। बस जानवरों वाली जिंदगी है और एक चाल है जो चली जा रही है। और ज़ेब आलमगीर मगरिब के बाद क्या अमीर के नफर पड़ रहे थे कश्मीर में, वो
दूसरे कोने में गए, नमाज से बाहर हुए तो पूछा बादशाह सलामत जी क्या हो गया था? हमने तो कुछ नहीं देखा, कोई सांप नहीं देखा, कोई बिच्छू नहीं देखा, कोर नहीं देखा, क्या नमाज छोड़ के फौरन भाग के दूसरे कोने में क्यों चले गए? फरमाया छोड़ो इस बात को, न पूछो तो अच्छा है। जब उन्हें ज्यादा श्रवण किया तो रविदेव अलवीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मैं सजदे में गया तो अल्लाह तुम्हारे बताने ने जन्नत खोल के मेरे सामने रख दी। मैंने नमाज तोड़ दी, मैंने कहा अल्लाह मैं जन्नत के लालच में नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तुझे राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं तो तेरे अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ। मैंने नमाज तोड़ दी इस बात से कि कहीं अल्लाह तुम्हारे बताना मेरी इस बात पर नाराज ना हो जाए कि तू जन्नत को देख देख के खुश हो रहा था, मैंने तू नमाज नहीं पढ़ी। पर हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हमारे अकाबरे देवबंद में से, वो फरमाया करते थे कि जन्नत में हमारा गुजारा कैसे होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी। पूरी दिन ने पूछा गलत क्यों? पर वहां नमाज नहीं होगी, जन्नत में नमाज नहीं होगी, तो नमाज के बगैर हमें लुत्फ कैसे आएगा वहां? मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, जिनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ सच्ची और पक्की है, वो इबादत में लुत्फ महसूस करते हैं, अल्लाह के जिक्र में लुत्फ महसूस करते हैं, उनको लुत्फ आता है, और जिक्र और याद के बगैर की जिंदगी को अपने लिए वबाल जान समझते हैं। आज का ये जो माहौल बना हुआ आप देख रहे हैं, हर तरफ खौफ वगैरह से, और इस महीने 20 दिन में तो इतने उलमा दुनिया से गए, इतने उलमा दुनिया से गए भी, इंसान को खौफ आने लगा है। और किसी ने एक पैगाम लगाया, उसने कहा कि हुकूमत ने मदरसे बंद कर दिए, उलमा को बुखारी शरीफ पढ़ाने से रोक दिया, उलमा ने अपने डेरे बुखारी शरीफ पकड़ के नीचे दबाई, जन्नत चले। बीसियों उलमा, बड़े बड़े शेखुल हदीस और बड़े बड़े उस्ताद और असातिज़ा इस महीने में फौत हुए। हमारे पीर रहमान साहब एक थे, मेरे उम्र थे, हज़रत मौलाना गुलाम गौस रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हम दोनों ने साथ तरबियत पाई थी। वो खलीफा थे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत शेखुल हदीस उनके पास रहा और पिंडी में एक मरतबा उन्होंने इत्तिकाफ भी यहाँ फरमाया, 400-500 आदमी साथ इत्तिकाफ में थे, यहाँ पीर रहमान के पास उन्होंने इत्तिकाफ किया। ये भी एक महीना पहले की बात है। मौलाना इदरीस साहब, ये राजवार वाले फाजिल देवबंद बद्दी के शागिर्द, उनका इंतकाल हो गया। तो पीर रहमान शाह अब्दुल अजीज की फातिहा के लिए आए हुए थे। जब उन्हें पता चला कि यहाँ हज़रत बद्दी के एक शागिर्द का जनाजा, दो भी जनाजा में आ गए, तो वहाँ मेरी मुलाकात लोगों के साथ ज्यादा तारुफ तरीका भटग्राम के थे, लेकिन लोग ज्यादा नहीं जानते थे। पंजाब में, दुनिया में लोग उनका बड़ा एहतराम और बड़ी कदर मंजिलत थी उनकी, लेकिन हमारे इलाके के लोग नहीं जानते थे। तो मैंने उनका तारुफ भी करा और उनको नमाज जनाजे को भी मैंने कहा कि जनाजा आप पढ़ाएं। वो जोर देते रहे मुझे कि तुम ही पढ़ाओ, मैंने कहा नहीं आप पढ़ाएं। तो जनाजा पढ़ाया, बिल्कुल ठीक। शैतान पैदल आए, सड़क से लेके वहां जनाजा तक तेज तेज कदमों से आए। तो 2 दिन पहले अचानक उनका, और इंतकाल से पहले जो सुनने वाली बात, अपने बेटे को कहा कि मुझ पर किसी का कर्ज नहीं है, मुझ पर किसी का कर्ज नहीं है, और बेटे को कहा कि मुझे मिसवाक करा दो, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मैं अम्मा आयशा से कहा मुझे मिसवाक करा दो। बेटे को कहा मुझे मिसवाक करा दो। बेटे का वैस नाम है। बेटे ने मिसवाक कराई तो मुंह पे कपड़ा डाल के लेट गए। तो थोड़ी देर के बाद बेटे ने कपड़ा उठाया तो वो जन्नत में जा। इन लोगों का जाना मेरे दोस्तों बड़ी बात है, बड़ी मारूमी है, अल्लाह की नाराजगी का इलाज है। तौबा करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, घरों में भी करो, दुकानों में भी करो, बाजारों में भी करो, अल्लाह को राजी करो। बड़ा मुश्किल वक्त आया और बचने का एक ही रास्ता है जो मैंने बताया है। फरमाया या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह। ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम, अल्लाह तबारक व तआला से अपने पिछले गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करो, माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देता है। और आने वाली जिंदगी में इस बात की पक्की तौबा करोगे, अल्लाह गुनाह नहीं करेगा, अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, अगले गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। हमारे मौलाना अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह गुरूर के खतीब साहब बहुत बड़े आदमी थे, बड़े मुखलिस आदमी थे। दौरान हफ्ता उनका इंतकाल, 2 बेटे उनके आलम में, वहाँ बोंगे ने तकरीर की जिसका कोई सर पाँव नहीं। वो हमेशा लोगों की बैसाखियों पर, लोगों के कंधों पर सवार होता रहा है।
اس نے وہاں تقریر کی کہ علماء جھوٹ بولتے ہیں، خدا کی لعنت سے شخص پھر لعنت جو کہتے ہیں علماء جھوٹ بولتے ہیں اس پر خدا کی لعنت۔ جو علماء کا احترام نہیں کرتا وہ ایمان سے خالی دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ علماء کے پاس جو علم آیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے۔ جو علماء کی قدر نہیں کرتا وہ حضور کی قدر نہیں کرتا، جو حضور کی قدر نہیں کرتا وہ جبرائیل کی قدر نہیں کرتا۔ حضور کے پاس علم جبرائیل لے کے آیا ہے، جو جبرائیل کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا، جبرائیل کو علم اللہ نے دے کے بھیجا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ خود سمجھ لو کہاں ہو۔ اللہ پاک ہمیں اس حال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری زبانوں کو منہ کے اندر رکھے۔ علماء کا احترام کرو، جو علماء کا احترام نہیں کرتا اللہ پاک قبر میں کبرے سے اس کا منہ پھیر دیتا ہے۔ دلوں کسی خبر کھول کے دیکھ لو، منہ کی رکھ اور ہر بات بول، ہلکی بات، ہر لچر اور پوچھ بات، اور یہ علماء جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کوڑ پتوڑ، یہ علماء کوڑ پتوڑ بولتے ہیں، یہ وہ کرنے کی بات ہے جنازے میں۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، وقت بڑا نازک ہے، ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سارے مولوی میں نے بنائے، میں نے کہا چھوٹے چھوٹے پہاڑ بھی تم نے بنائے، اور میرے دوستوں جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ یہ میں نے بنایا ہے اس آدمی کا مقام آپ دیکھ لیں کہ اللہ کا کیا مقام ہے۔ یہ تکبر کی انتہا ہے، رونق کی انتہا ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، جان کی حفاظت فرمائے، بلا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ بڑے علماء ہیں جن کے لیے دعائے مغفرت ہے، کچھ کے نام آئے ہیں، کچھ کے نام یاد نہیں رہے، بڑی لمبی فہرست ہے۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔